آج کا خداوند کا کلام ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلے سبت کے دن چھوڑا تھا ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے، تو اسی لیے ہم وہی ورس سے شروع کریں گے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا۔ متی کی انجیل اس کا 12واں باب، اس کی 49 اور 50 ورس۔ اور اپنے شاگردوں کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہا، دیکھو میری ماں اور میرے بھائی یہ ہیں، کیونکہ جو کوئی میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلے وہی میرا بھائی اور میری بہن اور ماں ہے۔ آمین۔ خدا کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ ہم اس میں ایک اور بات جو خدا کا روح جو ہے وہ ہمیں جیسے جیسے اور سکھائے گا ہم اسی طرح سے سیکھیں گے۔ ہم خدا کی عین مرضی کے مطابق سیکھیں گے، کیونکہ ہم اپنی مرضی نہیں چاہتے، ہم اپنے ذہن سے کلام نہیں سیکھ رہے، بلکہ جیسا روح القدس ہمیں بیان کرتا ہے ہم اس طرح سے سیکھ رہے ہیں۔ اور خدا کا روح اس وقت پھر سے یہ بیان کر رہا ہے کہ وہاں پر بہن نہیں آئی تھی، وہاں پر بہن جیسا کہ خداوند یسوع مسیح کے سو کالڈ برادرز وہاں پہ آئے تھے اور ماں آئی تھی، تو یسوع مسیح کو کیا ضرورت تھی کہ یسوع مسیح جب بہن ان کی ہے ہی نہیں اور بہن وہاں پر موجود نہیں ہے، تو یسوع مسیح وہاں پر بہن کو کیوں پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں؟ کیا ضرورت تھی؟ کیا وجہ تھی؟ جب وہاں پر اگر خداوند ہمیشہ تمثیلوں میں کلام سناتے رہے اور کلام خداوند یسوع مسیح نے تمثیلوں میں ہی بیان کیا، خداوند نے ڈائریکٹ اسٹریٹ فارورڈ کوئی بھی بات ایسی نہیں کی، جہاں کہیں بھی خداوند نے بولا خداوند نے تمثیلوں میں بولا ہے۔ اب یہاں پر ایک تمثیل پھر سے ہم دیکھتے ہیں، جب بھی خداوند یسوع مسیح بات کر رہے ہیں وہ تمثیل میں بات بیان کر رہے ہیں، تو خداوند یسوع مسیح اپنی ماں اور بھائیوں کا انکار نہیں کرے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح محبت اور وفادار ہے۔ جب وہ رشتے خود بنانے تو زمین پر آ کر ایسا کیسے ہو سکتا ہے وہ اپنے رشتے نہ نبھائیں؟ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ صلیب پر مرتے ہوئے بھی خداوند یسوع مسیح نے کہا، اے عورت یہ تیرا بیٹا۔ کیوں کہہ رہے تھے؟ کیونکہ وہ اپنے ماں کی ذمہ داری اس کو دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اب یہ تیرا بیٹا، ادھر سے اپنی محبت، اب جو شفقت ہے وہ ادھر کر، اور جو تیری ضرورت ہے یہ تیرا بیٹا اب بن کر جسمانی طور پر یہ تجھے مہیا کرے گا۔ اور بیٹے کو یوحنا کو کہا یہ تیری ماں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ خداوند یسوع مسیح ایسا روڈ بیہیویئر نہیں رکھ رہے، وہ جسمانی جب بن کر آئے تو جسمانی طور پہ جو ان کے فرائض تھے وہ انہوں نے مکمل طور پر انجام دیے۔ اس واسطے خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی کہا کہ میرا کوئی گناہ ثابت کر کے دکھاؤ، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر آ کر جو جسمانی خدا باپ نے ان کو بخشا اس کو پورا کیا اور اس پر عمل کیا۔ آمین۔ ہم اسی طرح دیکھتے ہیں کہ اس وقت اگر ان کی بہن آئی ہوتی تو شاگردوں کے یہ الفاظ ہوتے، وہ ہم بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں 47 ورس میں 46 سے شروع کرتے ہیں۔ جب وہ بھیڑ سے یہ کہہ رہا تھا اس کی ماں اور بھائی باہر کھڑے تھے اور اس سے بات کرنا چاہتے تھے۔ آمین۔ جب وہ بھیڑ سے یہ کہہ رہا تھا اس کی ماں اور بھائی، یہاں پر واضح طور پر ہے دو رشتے آئے تھے، ایک ماں کا رشتہ آیا تھا اور بھائی کا رشتہ آیا تھا۔ اب جب دو رشتے آئے تو خداوند یسوع مسیح اتنا کہہ سکتے تھے کہ ماں اور بھائی، لیکن خداوند نے دونوں جینڈرز بیان کیے، بھائی اور بہن بھی۔ اس کا مطلب ہے جو کلیسیا کے لوگ ہیں، انسان ہیں، خدا کے کلام میں خدا نے، ہم خدا کے کلام کو نہیں بھی دیکھیں تو ہم دنیا میں ہی نظر کر کے دیکھیں تو خدا نے دو جینڈرز، میل اور فیمیل، مرد اور عورت بنائے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں کی طرف جب اشارہ کیا تو شاگردوں کے بھی دو جینڈرز اس ٹائم مرد اور عورت بیان کیے تمثیلاً، کہ جو شاگرد ہیں شاگردوں کی طرف اشارہ کیا اور شاگردوں کو کہا گیا کہ تمہارے اندر دو جینڈرز ہیں، یعنی مرد بھی اور عورت بھی، اور اس کلیسیا میں ان شاگردوں میں جب تم مرد بھی رکھتے ہو اور عورتیں بھی ہو
اس میں دونوں چیزیں، دونوں جینڈرز جنسیں شامل ہیں، تو وہ دونوں جنسیں جو مرد ہیں اور عورتیں ہیں، وہ مرد میرے بھائی ہیں اور وہ عورتیں جو اس شاگردی میں میرے حضور ہیں اور جو میرے پیچھے چل رہی ہیں، وہ میری بہنیں ہیں۔ خداوند نے تمثیلاً دونوں جینڈرز کو، دونوں جنسوں کو واضح طور پر بیان کیا کہ تم لوگ میرے حضور جب مجھے قبول کر لیتے ہو تو تم لوگ مرد اور عورت ہو، لیکن میری نظر میں تم لوگ بھائی اور میری بہنیں ہو۔ آمین۔ یہ خداوند اپنا نظریہ بتا رہے ہیں۔ یسوع مسیح کی گواہی سچی ہے یا پاسٹرز کی اس ٹائم، یا ایونجلسٹ کی جو اس وقت یسوع مسیح کا نظریہ بیان نہیں کر رہی؟ جس نظروں سے خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو محسوس کرتے ہیں اور اپنی نظر ان پر اس طرح سے رکھ رہے ہیں، اور وہ کون سی نظر ہے؟ بھائی اور بہن کی۔ اب خداوند یسوع مسیح کی یہاں پر ہم پاکیزگی دیکھتے ہیں۔ آمین۔ جب ایک جوان آدمی، جب خداوند یسوع مسیح نے کلام سنانا شروع کیا اور منادی شروع کی، تو ہم سب جانتے ہیں کہ تقریباً 30 سال کے تھے۔ تو یہ ایک جوان مرد، ہم دنیا سے ہی سیکھیں گے، کیونکہ خدا نے ہمیں یہی ایک دنیا دی ہے جدھر سے ہم سیکھتے ہیں۔ تو اسی طرح کا جب ہم 30 سال کا ایک جوان آدمی دیکھتے ہیں تو وہ کیسا ہی عروج پہ جوان ہوگا، اس کی جوانی، اس کی جو اسٹرینتھ ہوگی، اس کی جو باڈی ہوگی، وہ جوان اور خوبصورت ہوگی۔ اور جب وہ یہودی ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ تو کیا ہی خوبصورت لوگ خداوند نے اپنی قوم بنائی ہے، پیدا کی، اور کیونکہ خدا نے شروع ہی خوبصورتی سے ہی کیا تھا۔ تو خداوند یسوع مسیح اس وقت جوان تھے، اور خداوند یسوع مسیح نے اس جوانی میں اپنا کلام سنانا شروع کیا تھا۔ ہم دنیا کی طرف پھر سے آئیں گے کہ جب انسان، خاص طور پہ مرد یا لڑکا یا لڑکی جوان ہوتے ہیں تو کس طرح کی ان کے اندر ڈیزائرز جو ہیں، خواہشیں جو ہیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، ان کی نظریں بد ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جوان لڑکے کی نظر لڑکی کی طرف بد ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جوان لڑکی کی نظر لڑکے کو لے کے بد ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آمین۔ یہ میں اس وقت اس لیے بیان کر رہی ہوں کہ جب یسوع مسیح اس جوانی میں 30 سال کی عمر میں مردوں میں عورتوں میں پھر رہے ہیں، کلام سنا رہے ہیں، تو یسوع مسیح کی نظریں ان کو دیکھ کر کیا کہتی ہیں؟ میرے بھائی اور میری بہنیں، میں تم لوگوں کو پاک نظروں سے دیکھتا ہوں کیونکہ میں اندر سے پاک ہوں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے جو تمہارے دل میں وہ باہر آتا ہے، وہ زبان سے آئے، منہ سے آئے، آنکھوں سے آئے، کانوں سے آئے، ہاتھوں سے آئے، پاؤں سے آئے، پورے جسم سے آئے، جہاں سے مرضی آئے، لیکن جو انسان اندر سے ہوتا ہے، برا درخت برا پھل ہی لاتا ہے، لیکن اچھا درخت اچھا پھل لاتا ہے۔ برائی اندر ہے، نظروں سے صرف باہر نکلتی ہے، ایکشن سے صرف باہر نکلتی ہے، اعمال سے صرف باہر نکلتی ہے، ہم اس کو پورا کرتے ہیں۔ اپنی روح کے اندر جو ہمارے اندر برائی گند ہوتا ہے وہ ہمارے جسم کے وسیلہ سے پورا عمل میں آتا ہے، لیکن اگر اندر ہی رہ جائے تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں، کیونکہ باہر نہیں آئے تو اندر نہیں ہے، اس کا مطلب ہے 50% اندر آپ نے وہ گناہ رکھا ہوا ہے اور اپنی روح کو آپ نے گندا کیا ہے، تو اس کا مطلب روح تو گندی ہوگی، انصاف تو روح ہی کا ہونا ہے۔ لیکن ہم یہاں پر خداوند یسوع مسیح کے رویے کو اس آیت سے سیکھتے ہیں کہ کیا ہی پاکیزگی خداوند یسوع مسیح کی نظروں میں رہی، الفاظوں میں رہی، کیونکہ جو ان کے اندر موجود تھا، جو پاکیزگی انسانوں کے لیے موجود تھی، وہ باہر آئی، اور خداوند یسوع مسیح نے بیان کیا کہ تم میرے بھائی اور میری بہنیں ہو۔ آمین۔ اس کا مطلب ہے
کہ جب ہم ایک اور کلام میں مقدس میں لکھا ہے کہ خدا کے بیٹوں نے جب زمین کی بیٹیوں کو دیکھا تو انہوں نے گناہ کیا. آمین. دیکھنا وہ کہاں سے آئے تھے؟ آسمان سے. آسمان سے دیکھا اور زناکاری، عورتوں کی خوبصورتی کی وجہ سے ان کے اندر زناکاری آئی اور انہوں نے کی. آمین. یہی جو آسمان سے آئے ہیں اور انہوں نے زمین پر دیکھ کر گناہ کرنا شروع کر دیا، تو وہی یسوع بھی آسمان سے آیا اور آسمان پر ہوتے ہوئے بھی خداوند نے بری نگاہ سے عورتوں کو نہیں دیکھا. آمین. ہالےلویا. ہم فخر کرتے ہیں اپنے خدا کی پاکیزگی پر. اور پھر یہی یسوع جب زمین پر بھی آ گئے اور جب انہوں نے لائیو ڈائریکٹ عورتوں کو دیکھا تو انہوں نے دیکھتے ہی کہہ دیا تم میری بہنیں ہو. آمین. اس سے بڑی پاکیزگی ہم کہاں سے دیکھیں گے؟ خداوند جوان اور خوبصورت، یہودی خوبصورت، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند اپنی پاکیزگی، اپنا نظریہ اور اپنی روح بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم لوگ میرے لیے بہنیں ہو اور بھائی بھی ہو. ہم صرف عورت کا ذکر نہیں میں یہاں پر کر رہی، اور نہ خداوند یسوع مسیح نے کیا. خداوند یسوع مسیح نے مردوں کا بھی ذکر کیا. ہم اس کو خداوند کے کلام میں سے اس پاکیزگی کو اور سیکھیں گے کہ نہ صرف عورت کے ساتھ زناکاری ہے، مردوں کے ساتھ بھی لونڈے بازی اور گناہ ہوتا ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے دونوں کا بیان اس لیے یہاں پر کیا کیونکہ پرانے عہد نامے میں خدا نے جو کلام دیا خداوند یسوع مسیح نے وہ بھی پورا کیا. ہم اس کو دیکھتے ہیں خداوند کے کلام میں سے. احبار کی کتاب اس کا 18واں باب اس کی 22ویں آیت، تو مرد کے ساتھ صحبت نہ کرنا. آمین. یہ میں پوری آیت نہیں پڑھی. آمین. اس کا کیا مطلب ہے کہ خداوند نے اسی لیے اس وقت بھائیوں کا لفظ بھی استعمال کیا کہ تم لوگ میرے لیے بھائی کا وہ رشتہ رکھتے ہو جس میں ڈسٹینس ہے، جس میں فاصلہ ہے. تم میرے دوست ہو، اس میں فرق ہے، اس میں فاصلہ ہے، اس رشتے میں پوری محبت نہیں ہے. تو خداوند یسوع مسیح نے اسی لیے یہاں پر بولا کہ تم میرے بھائی بھی ہو. نہ صرف عورتوں کے لیے میں یہ لفظ بول رہا ہوں کہ نہ صرف عورتوں کے لیے میرے اندر پاکیزگی ہے، بلکہ مردوں کے لیے بھی میرے اندر ایسی ہی پاکیزگی ہے کیونکہ میری روح پاک ہے. میں پاک ہوں اور پاک ہی رہوں گا. یہ زمین پر خداوند یسوع مسیح نے کہا. اب میں پاک رہوں گا کیونکہ وہ خدا ہے. وہ آج کل اور اب تک یکساں ہیں. اگر وہ پاک ہیں، اگر نہیں وہ پاک ہیں تو وہ پاک بھی رہیں گے اور وہ پاک بھی تھے. اس کا مطلب ہے پاک رہیں گے. بائبل مقدس میں جب لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے زمین پر اپنی پاکیزگی دکھائی مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے اور ان کو بہنوں اور بھائیوں بولا، تو یہی پاکیزگی کنٹینیو رہے گی، جاری رہے گی. اب تک یہ پاکیزگی رہے گی کیونکہ خدا ہمارا پاک ہے، یسوع مسیح ہمارا پاک ہے اور وہ آسمان پہ بھی ان کو بھائی اور بہن کی نظروں سے ہی دیکھیں گے کیونکہ وہ پاک ہے. آمین. تو خداوند یسوع مسیح نے صاف واضح طور پر اس چیز کا بیان کیا اور سب سے کلیئر بات یہ ہے کہ وہاں پر بہن موجود نہیں ہے. تو کیوں بہن کو پوائنٹ آؤٹ کیا؟ کیونکہ خداوند نے یہ تمثیلاً بتانا تھا کہ تم جو شاگرد ہو جن میں مرد بھی ہوں گی اور عورتیں بھی ہوں گی، وہ دونوں میرے لیے پاکیزگی والا، ڈسٹینس والا، یہ والا رشتہ رکھتے کیونکہ میں پاک ہوں اور تم لوگ میرے لیے یہ رشتہ رکھتے ہو.
ہم اس آیت میں سے خداوند کے کلام میں سے مزید یہ بات سیکھیں گے. جب خداوند یسوع مسیح نے متی کی انجیل اس کا 12واں باب اور اس کی 49 ورس میں کہا، اس طرح سے خداوند نے کیا اور اپنے شاگردوں کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہا. آمین. شاگرد سب، پہلا لفظ میں بولنے رہی ہوں، سب، جتنے بھی بیٹھے تھے سب. اب خداوند نے جب سب کو کہنا تھا تو خداوند نے اس کو کلیئر نہیں کیا کہ کوئی ایک باہر ہے. خداوند نے کہا، ہاتھ اشارہ کر کے سب کی طرف اشارہ کیا اور کسی ایک کے لیے ایسا نہیں کہا کہ یہ نہیں ہے باقی سب ہے. اس لیے میں یہ بات کہہ رہی ہوں کیونکہ بائبل مقدس ہمیں کلیئر، صاف، شفاف کلام دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہم پڑھنے والے جب اس کو پڑھتے ہیں تو خدا کے روح کے وسیلہ سے ہمیں صاف سمجھ آتی ہے، خدا کا بیان ہمیں سمجھ آتا ہے، ہم صحیح طور پہ تعلیم کو سمجھ پاتے ہیں، ہم کنفیوز نہیں ہوتے، کیونکہ بائبل مقدس میں خداوند یسوع مسیح کے کلام میں کوئی بھی کانٹرڈکشن نہیں ہے. یسوع مسیح نے ایسا کنفیوزنگ کلام نہیں سنایا جس کی وجہ سے ہم پڑھنے والے نہ سمجھ سکیں. ہم اس کو سیکھنے کے لیے ہم یوحنا کی انجیل اس کا 13واں باب، یوحنا کی انجیل اس کا 13واں باب اس کی 10ویں آیت، یسوع نے اس سے کہا جو نہا چکا ہے اس کو پاؤں کے سوا اور کچھ دھونے کی حاجت نہیں، بلکہ سراسر پاک ہے، اور تم پاک ہو لیکن سب کے سب نہیں. آمین. اس آیت کا آخری حصہ ہم لیں گے. یسوع مسیح نے بہت زیادہ کلیئرلی بولا. وہاں پر شاگرد موجود تھے، خداوند یسوع مسیح پاؤں دھو رہے تھے، اور جب خداوند یسوع مسیح پاؤں دھو رہے تھے تو خداوند یسوع مسیح نے سب کا حال بیان کیا. اگر سب ایک جیسے ہوتے تو پھر خداوند اگلا حصہ تعلیم کا نہ بولتے اور خداوند ایسے بیان کرتے، بلکہ سراسر پاک ہو اور تم پاک ہو. آمین. بس تم پاک ہو تو ہمیں پتہ چل جاتا کہ جو وہاں پر سب موجود ہیں وہ سب کے سب پاک ہیں. پہلی بات. دوسرا نقطہ، لیکن خداوند یسوع مسیح نے جو اس کیٹیگری میں نہیں آ رہا، غور سے، جو اس کیٹیگری میں نہیں آ رہا پاکیزگی کی، خداوند یسوع مسیح نے اس کو کیا بولا؟ لیکن سب کے سب نہیں. آمین. خداوند نے یہاں پر کلیئر بولا کہ تم سب پاک ہو لیکن سب کے سب نہیں، کیونکہ اس ٹائم، اس وقت یہودا اسکریوتی وہاں پر موجود تھا. اس کی موجودگی کی وجہ سے خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ تم پاک ہو لیکن ایک نہیں ہے پاک. اسی لیے میں یہ لفظ نہیں بولوں گا کہ سب کے سب پاک ہو. لکھا ہے سب کے سب پاک نہیں ہو. اس کا مطلب خدا نے بہت کلیئر طریقے سے ہمیں اپنے لفظوں سے، اپنی تعلیم سے، اپنے کلام سے یہ بیان کیا کہ میں تم لوگوں کو واضح کلام سنا رہا ہوں، میں تم لوگوں سے کچھ نہیں چھپا رہا. خداوند نے اس وقت نہیں چھپایا، اور جو حالت تھی اور جو خداوند دیکھ رہے تھے خداوند وہ بیان کیا. اسی طرح ہم واپس متی کی انجیل میں آتے ہیں. جب یسوع مسیح نے ہاتھ بڑھا کر اشارہ کیا کہ یہ شاگرد جو ہیں میرے بھائی بہن ہیں، تو اس کا مطلب ہے اگر یہ بات کلیئر نہ ہوتی اور اس میں کچھ ایڈیشن ہوتا تو خداوند ایسے کہتے سب میرے بہن بھائی ہو لیکن سب نہیں، ان میں سے ایک نہیں. آمین. اگر خداوند یسوع مسیح نے، کیونکہ یہ میں پریزنٹ اس ٹائم کی بات کر رہی ہوں، اس وقت خداوند یسوع مسیح کے پاس جو عورتیں، مرد اور عورتیں دونوں بیٹھی موجود تھیں، اور خداوند یسوع مسیح نے جب ان کو بولا تو خداوند ایسا بھی کہہ سکتے تھے. اس کا مطلب خداوند کی ٹیچنگ کلیئر ہے. اگر خداوند یسوع مسیح نے اس وقت یہ کہا ہے تو پھر ایسا ہی ہے کہ وہ سب بہن اور سب بھائی ہیں.
نہیں تو پھر خداوند ایک کو باہر نکال لیتے، جیسے خداوند نے پاؤں دھوتے ہوئے ایک کو باہر نکال لیا، یہودا اسکریوتی کو۔ یہاں پر خداوند مریم مگدلینی کو باہر نکال لیتے، یا کسی اور عورت کو باہر نکال لیتے، یا اس زمانے میں خداوند کہہ دیتے کہ نہیں کوئی اور ہے، اس زمانے میں کوئی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، ایسا خداوند نے بیان نہیں کیا۔ پہلی بات ہے، ہم نے کسی پاسٹر ایونجلسٹ کی بات نہیں سننی، ایسا ہرگز نہیں میں کہہ رہی کہ ہم ان کے خلاف ہیں۔ اگر خدا کا روح ان کو جو بھی تعلیم اور دیتا ہے، ہم اس پر آمین کرتے ہیں، ہم اس کی عزت کرتے ہیں، اس تعلیم کو قبول کرتے ہیں۔ لیکن اگر وہ تعلیم بائبل مقدس کے خلاف دیں گے یا بائبل مقدس کے مطابق نہیں دیں گے، تو ہم صرف اتنی تعلیم کو کہیں گے کہ یہ تعلیم انہوں نے نہیں صحیح سنائی۔ اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ ان کی باقی تعلیم بھی غلط ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یسوع مسیح کچھ بھی چیز، کوئی بھی تعلیم، کوئی بھی کلام، کوئی بھی بیان اپنے باپ کے بارے میں، اپنے بارے میں، روح القدس کے بارے میں، شاگردوں کے بارے میں، اس دنیا کے بارے میں، آسمان کے بارے میں کچھ بھی چیز چھپا کر نہیں گئے۔ خداوند یسوع مسیح نے صاف صاف ہر چیز بیان کی، کوئی بھی چیز خداوند یسوع مسیح نے پوشیدہ نہیں رکھی۔ خداوند نے کہا میں تو منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا۔ تو جب پورا کرنے آئے تو پورے کلام میں پھر پوری باتیں ہوں گی۔ تو کیا یسوع مسیح نے کہیں بھی کسی کو بھی دلہن کا لفظ کہا؟ کسی کو بھی خداوند نے دلہن کہہ کے پکارا؟ خداوند نے کیا کہہ کے پکارا، ہم خداوند کے کلام میں سے پھر سے دیکھیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں خداوند کے کلام میں سے لوکا کی انجیل، اس کا 14واں باب، اس کی 33ویں آیت۔ بس اسی طرح تم میں سے جو کوئی اپنا سب کچھ ترک نہ کرے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمیشہ، جتنی دفعہ جب خداوند یسوع مسیح پورا کرنے آئے ہیں، تو خداوند یسوع مسیح نے ایک بھی دفعہ اپنے شاگردوں کو، اپنی کلیسیا کو کیوں نہیں دلہن کا لفظ بول کر کہا یا اس میں بیان کیا، تاکہ جب ہم پڑھیں تو ہمیں خداوند سے، کیونکہ وہ پورا کرنے آیا ہے، یعنی کلام مقدس ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یہ پورا کلام ہے، اس میں سب باتیں پوری کامل لکھی ہوئی ہیں۔ لیکن یسوع مسیح نے جو انجیل میں ہم پڑھتے ہیں، وہ تعلیم جو یسوع نے خود دی ہے، کیا یسوع مسیح اس کو پورا جب کرنے آئے تو خداوند نے کہا کہ ٹھیک ہے میں پورا کرنا ہے لیکن باقی کچھ باتیں میرے شاگرد بیان کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ یسوع نے کہا میں پورا کرنے آیا ہوں، میرے شاگرد نہیں۔ میری آگے کلیسیا جو ہوگی وہ نہیں پورا کرنے آئی، میں پورا کلام اور تعلیم دینے آیا ہوں، اور میرا کلام کامل ہے۔ یہ یسوع مسیح نے خود کہا۔ تو یسوع مسیح کو اگر ہم آج اس زمانے میں روح القدس کے وسیلہ سے کلام سناتے ہیں، سکھاتے ہیں، تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم انجیل میں سے باہر نکل جائیں گے۔ اگر ہم اس کا بیان کریں گے تو ہم انجیل میں سے ہی بیان کریں گے، یسوع مسیح کی دی ہوئی تعلیم میں سے ہی بیان کریں گے۔ اگر ہم نے یسوع مسیح کی تعلیم کو نہیں بیان کر رہے اور اسے ہٹ کے بیان کریں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے خلاف ہیں۔ اب یسوع مسیح نے یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں سب کچھ قربان والے کو، سب ترک کر دیتا ہے۔ اس سے زیادہ انسان یہی کرے گا نا، انسان خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلے گا اور سب کچھ ترک کرے گا۔ اور خداوند یسوع مسیح کی خود سے یہ ڈیمانڈ ہے، خداوند خود چاہتے ہیں، جیسے کہ ایک بچے کو اسکول میں داخل کرایا جاتا ہے تو اسکول کی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے، کسی کالج میں داخل کرے تو ان کی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اتنے نمبر ہوں گے تو آپ اس کالج میں ایڈمیشن آپ کو مل سکتا ہے، تو وہ ڈیمانڈ ہے۔ اب یسوع مسیح کی بھی یہاں پر ڈیمانڈ ہے کہ تم اگر شاگرد بننے چاہتے ہو، بیوی نہیں، دلہن نہیں، صرف شاگرد بننا چاہتے ہو، تو اس کے پیچھے تمہارے لیے یہ میری ڈیمانڈ ہے کہ تم میری شاگردی میں تب آ سکتے ہو، تم میرے اسکول میں، تم میرے کالج میں، تم میری یونیورسٹی میں تبھی داخل ہو سکتے ہو، تبھی تم میرے ڈسائپل، شاگرد، اسٹوڈنٹ بن سکتے ہو جب تم لوگ اپنا سب کچھ ترک کرو گے۔ آمین۔ اسٹوڈنٹ کس کو کہتے ہیں؟ پرنسپل سے اس کا رشتہ طے ہو جاتا ہے۔ شاگرد کس کو کہتے ہیں؟
टीचर के साथ, एक टीचर होता है और एक शागिर्द होता है। कैसा रिश्ता शागिर्द को अपने उस्ताद के साथ रखना चाहिए? क्या वो जैसे ही एडमिशन लेगा तो शागिर्द ये कहना चाहिए क्योंकि मैंने तेरे लिए सब कुछ तर्क करके और इतने ज़्यादा नंबर लेके मैं यहाँ पर आया हूँ, लिहाजा अब तू मेरी टीचर नहीं, मैं तेरे से शादी करने लगी हूँ, आमीन। ऐसे हरगिज़ नहीं। शागिर्द शागिर्द ही है, वो सब कुछ तर्क भी करेगा तो टीचर के साथ शादी नहीं कर सकता। हालेलुया। हमें अपनी मियादों का पता होना चाहिए, हमें डिस्टेंस पता होना चाहिए। दाखला लेने से, यहाँ पर हम दाखला एडमिशन ही हो रहा है, शागिर्द बनो लेकिन ये सब कुछ करो तो तुम लोग मेरे स्कूल में, मेरे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो और तुम लोग मेरी शागिर्दी में आ सकते हो। लेकिन शागिर्द, यहाँ पर यीशु मसीह ने किसी भी शागिर्द को ऐसी अथॉरिटी नहीं दी और नहीं कहा कि तुम लोग मेरी जैसे ही तुम लोग मेरे लिए सब कुछ तर्क कर दोगे तो मैं तुम लोगों को अपनी बीवी बना लूँगा। ये कलाम मुकद्दस में यीशु मसीह के बकौल कहीं नहीं मैंने पढ़ा। यीशु मसीह ने ऐसी कोई तालीम नहीं दी, अंजील मुकद्दस में कहीं भी ऐसी तालीम नहीं है। यीशु मसीह ने सब कुछ तर्क करने वाले को क्या बोला? शागिर्द। कौन सा रिश्ता? शागिर्द। अगर शागिर्दों को आप बहुत ज़्यादा और हैसियत दे दोगे तो कह दोगे ये मेरी बहन और मेरे भाई हैं, क्योंकि वो उस्ताद या उस्ताद उस शागिर्द को बहुत भी प्यार करेगा तो कहेगा ये मेरी बेटी है। तो इसका मतलब है कि उस उस्ताद की नज़रें बहुत ज़्यादा पाक हैं। आमीन। हमारा खुदा पाक है, पाक ही रहेगा। लेकिन चूँकि यीशु मसीह ने अपने आप को दुल्हा कहा है, इसका मतलब है उनकी शादी है। लेकिन पाकीज़गी क्या है? एक औरत। ज़मीन पे भी जब ज़्यादा औरतों के साथ शादी कर दी जाए तो हम लोग, क्योंकि हमारा दीन, हमारा कलाम हमें ये ऐसा नहीं सिखाता, इसलिए हम उसको बुरी निगाहों से देखते हैं। लेकिन बुरी निगाहों से हम क्यों देखते हैं? क्योंकि हमारे खुदा ने हमारे अंदर ये तालीम डाली कि ये बुरी चीज़ है, ये ज़िनाकारी है, ये गुनाह है, इसमें पाकीज़गी नहीं। लेकिन हमारे खुदा ने हमें बताया है कि ये पाकीज़गी है कि शादी हो लेकिन एक औरत के साथ। लेकिन शागिर्द जो हैं वो जब शादी एक औरत के साथ है वो पाकीज़गी है, लेकिन अगर ज़्यादा के साथ है तो ये पाकीज़गी नहीं है। लेकिन हमारे खुदावंद पाक हैं और जब वो दुल्हा हैं तो फिर वो हैं। हम इसको ट्विस्ट नहीं कर सकते, इस बात को हम इसको तोड़ मड़ोड़ नहीं सकते। दुल्हा है तो फिर अब वो है। आमीन। ये हम आगे आगे सीखते चले जाएंगे। अब हम खुदावंद के कलाम में से और देखते हैं। मत्ती की इंजील उसका 16वां बाब उसकी 18वीं आयत, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलम अल रवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। आमीन। खुदा का शुक्र है इस कलाम के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस को खुदा ने पत्थर, चट्टान, मजबूती बोला। इट मीन्स कि ये एक लीडर है और तेरे ऊपर मैं अपनी कलीसिया रखूंगा। और बकौल जो आजकल हमें पता चल रहा है कि जो कलीसिया है वो दुल्हन है, जो कि गलत तालीम है। यहाँ पे हम इसको बकौल इनके सीखने के लिए, मैं थोड़ी सी बात को सिखाने के लिए ये ऐसे कहती हूँ कि पतरस के ऊपर यीशु मसीह अपनी दुल्हन रख लेंगे। आमीन। ये ठीक है, वाजिब है। दुल्हन एक बीवी होती है और दुल्हन की जिम्मेदारी यीशु मसीह एक आदमी को, पतरस को दे रहे हैं कि तू मेरी दुल्हन का ख्याल रख और तू मेरी बीवी को जो कुछ उसको चाहिए रूहानी तौर पर तू उसको मुहैया कर। आमीन। ऐसे हरगिज़ नहीं। जो आदमी गैरत वाला होगा वो अपनी औरत की जिम्मेदारी किसी और गैर मर्द को कभी नहीं देगा। आमीन। यहाँ पर खुदावंद ने वाज़ेह तौर पर पतरस को कहा कि तेरे पर मैं कलीसिया बनाऊंगा, अब तू इस कलीसिया की जिम्मेदारी ले, अब तू इसका जिम्मेदार है, तूने इसको कलाम सुनाना है, तूने इसको सिखाना है। ठीक है। और पतरस अपने कलाम में हमेशा भाइयों का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है।
تو اس کا مطلب ہے یسوع نے بھی اپنے شاگردوں کو بھائی بولا، پترس کو ہی بھائی بولا، آگے وہ بھی اپنی کلیسیا کو بھائی بول رہا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا دلہن 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 بیوی، یسوع کی دلہن یسوع کی بیوی، میں تیری ذمہ داری خداوند یسوع مسیح مجھے دے کے گئے ہیں، میں تجھے سنبھالوں۔ ایسا کہیں نہیں ہے۔ ہم دنیا سے سیکھتے ہیں، ہم ایک غیرت مرد کو دیکھتے ہیں جو ایک اپنی بیوی کے لیے غیرت رکھے گا، وہ کس طرح سے ایک کلیسیا کو جیسے بقول، اور کلیسیا کا جو لفظ ہے وہ گروپ آف پیپل ہے جس میں طرح طرح کے لوگ آتے ہیں۔ اور آج میں یہ کہوں گی کہ اگر مرد ایمان لے کے آتا ہے، عورت ایمان لے کے آتی ہے، بوڑھا ایمان لے کے آتا ہے یسوع پر، بوڑھی ایمان لے کے آتی ہے یسوع پر، ایک بچی ایمان لے کے آتی ہے، ایک بچہ ایمان لے کے آتا ہے، پہلی بات ایک خوجہ بھی لا سکتا ہے، ایک ایسا جینڈر جو نہ میل ہے نہ فیمیل ہے، وہ بھی ایمان یسوع مسیح پر لا سکتا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے ساری دنیا کے لیے جان دی ہے جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے گا، جو کوئی کے اندر سے مرد اور عورت نہیں بیان کی گئی، جو کوئی بھی ایمان لے آئے گا جس کا جینڈر ہم لوگ مطلب دیکھتے ہیں کہ نہ میل ہے نہ وہ فیمیل ہے، وہ بھی اس کلیسیا میں شامل ہے۔ تو یہ گروپ آف پیپل ہے، یہ ایک سنگولر کوئی ایک عورت نہیں ہے۔ تو جب خداوند یسوع مسیح شاگردوں کا لفظ بیان کریں تو بعد میں پترس بھی ان کو اپنے شاگردوں کی طرح، استاد کی طرح ان کو لے رہا ہے اور ان کو سکھا رہا ہے کہ خداوند کہہ رہے کہ چل اب میں جب چلا جاؤں گا تو میں تیرے اوپر یہ ذمہ داری دے کے جاتا ہوں کہ بعد میں تو نے ان کو سنبھالنا ہے، کیونکہ تجھے میں چٹان مضبوطی دے رہا ہوں، تجھے میں چن رہا ہوں، تجھ پہ میں مہر کر رہا ہوں۔ تو پہلی بات یسوع مسیح نے پوری انجیل میں کہیں بھی دلہن کا لفظ کلیسیا کے لیے، کسی شاگرد کے لیے، کسی بھی ایک عورت کے لیے، کسی بھی ایک مرد کے لیے یہ کہتے ہوئے بھی مجھے شرم آ رہی ہے، دلہن کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ تو ہم لوگ یہی دیکھیں گے کہ دلہن کی بجائے خدا نے پوری جو ایمان رکھ رہے ہیں، دنیا کی بات نہیں میں کری، جو ایمان جان دنیا کے لیے دی ہے، لیکن جو ایمان لے کے آ رہا ہے خداوند ان کو کلیسیا کا لفظ دے رہے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو یسوع مسیح چونکہ پورا کلام بیان کر کے گئے ہیں تو خداوند ادھر نہیں اگر کلیسیا کا لفظ دلہن کا لفظ استعمال کرے تو کہیں اور جا کے بھی خداوند یسوع مسیح کہیں نہ کہیں یہ بیان کر سکتے تھے۔ اگر یہ کامل کلام ہوتا، اگر یہ سچی تعلیم ہوتی تو یسوع مسیح کلیسیا کو ایک ٹائم کہہ دیتے کہ دلہن، جیسے کہ خداوند یسوع مسیح بہت کلیئر تعلیم دیتے ہیں اور خداوند کہتے ہیں کہ ہاں میں تجھے چٹان کہتا ہوں۔ تو خداوند ساتھ ہی جس کو جو بنانا ہوتا ہے اس کو ساتھ ہی بیان کر دیتے ہیں، ایک دفعہ نہیں کریں گے اگر انہوں نے پہلی دفعہ نہیں کیا، لیکن کہیں نہ کہیں اپنی پوری زندگی میں جہاں پر انہوں نے منادی شروع کی تقریباً 3.5 سال، تو اس میں کہیں نہ کہیں جو چیز سچی، واجب اور صحیح ہے وہ ضرور ظاہر کرتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یسوع مسیح کوئی چیز مس کر گئے، بھول گئے اور نہیں سنایا۔ خداوند یسوع مسیح خود کلام ہے، وہ پورا کلام ان کو دینے کی ڈیوٹی سونپی گئی تھی اور یسوع مسیح نے کہا یہ تمام ہوا۔ اگر کمی ہوتی تو خداوند کہتے تمام ہوا، لیکن کچھ کمی رہ گئی ہے، اس کو جب 2024 آئے گا، 23 آئے گا، 20 آئے گا تو جب پاسٹرز آئیں گے تو وہ بیان کریں گے۔ کسی نے کچھ نہیں بیان کرنا، سب نے وہی بیان کرنا ہے جو بائبل مقدس میں لکھا ہے، جو انجیل مقدس میں لکھا ہے، جو یسوع مسیح بیان کر چکے ہیں۔ اگر اس سے باہر ہے کچھ تو وہ اینٹی کرائسٹ ہے، وہ خداوند یسوع مسیح کے خلاف ہے۔ تو ہم نے خداوند یسوع مسیح کے کلام میں سے دیکھ لیا، سیکھ لیا کہ یسوع مسیح نے کہیں بھی خود سے شاگرد، بہن بھائی، کلیسیا کا لفظ بولا ہے، اور خداوند نے ایسا کوئی بھی لفظ بائبل مقدس میں نہیں بولا، لیکن یسوع مسیح نے دلہا کا اپنے لیے لفظ بولا ہے۔ ہم نے اس پہ مضبوطی سے ایمان رکھتا ہے، لیکن دلہا کی پاکیزگی ہمیں اپنے ذہنوں میں اور دلوں میں قائم و دائم رکھنی
چاہیے اور جیسا بائبل مقدس سکھاتی ہے اسی تعلیم سے قائم و دائم رکھنی چاہیے۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے، ہاللیلویہ۔